آج کے سبق کا خلاصہ ہے الامر بالشیء، کسی چیز کا کیا دینا، حکم دینا۔ جب بھی کوئی کسی چیز کا حکم دیتا ہے یہ ضروری ہے کہ وہ چیز اچھی ہو، مطلب اس میں صفت حسن ہو۔ کبھی بھی آپ نہیں دیکھ سکتے قرآن و حدیث میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں، یا مجتہدین امت کے جو مجتہدین گزرے ہیں یا اولو العزم ہستیاں گزرے ہیں، صحابہ کرام، تابعین اعظام، اہل بیت کرام، انہوں نے اگر کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہو وہ چیز بری ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ جس چیز کا بھی آپ قرآن و حدیث سے دیکھیں گے جس کا اللہ پاک نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اس میں اچھائی ہی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا امر کا معنی ہوتا ہے طلب۔ امر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طلب۔ اور یہ حکم دینے والا کون ہے؟ احکم الحاکمین، حکیم پروردگار ہے نا۔ اور فقہا فرماتے والحکیم لا یطلب من الافعال، جو حکیم ہوتا ہے وہ افعال میں سے وہ چیز طلب نہیں کرتا مگر الا ما فیہ حکمت، جس میں حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے۔ یہی حکمت کا ہونا، مصلحت کا ہونا، یہی تو حسن ہے اس چیز کا۔ نماز کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، اس میں اچھائی ہے۔ فرمایا گیا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج۔ آپ دیکھیں نماز کے بارے میں فرمایا تم نماز کو پڑھو تمہارا باطن و ظاہر صاف و پاک ہو جائے گا۔ یہ روزے کو دیکھو، فرمایا اس کی فضیلت اتنی لعلکم تتقون، یعنی جس چیز کے بھی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے جو معمور بھی ہوتا ہے یہ ضروری ہے اس میں صفت حسن پایا جائے، جیسے منہی عنہ کے اندر قبیح ہوتی ہے۔ جس چیز سے روکا گیا ہے نا اس میں برائیاں ہی برائیاں ہے۔ اللہ نے ہمیں شراب سے روکا تو شراب پینے میں حسن ہے یا قباحت ہے؟ زنا میں اچھائی یا قباحت ہے؟ چوری میں اچھی ہے یا قباحت ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو معمورات ہوتے ہیں، جن چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ بات لازمی ہے کہ اس میں کیا ہو؟ حسن ہو۔ آپ حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں، پہلے آپ متن کو دیکھیے، یدلو الامر بالشیء، کسی شے کا کیا دینا؟ حکم دینا۔ یدلو، یہ دلالت کرتا ہے علی حسن المامور بھی، معمور بھی کے حسن پر۔ جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا اس کے حسن پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے، یعنی وہ چیز قابل تعریف ہوگی، وہ چیز قابل ستائش ہوگی، وہ چیز قابل، اس کے اوصاف ہوں گے، اس کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ آپ سمجھے کیوں؟ اذا کان العامر حکیما، امر دینے والا کیا ہے؟ حکیم ہے۔ اور صاحب حکمت جو ہوتا ہے، جو حکمت کا اہل ہوتا ہے، حکمت جاننے والا ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات تو یہ، وہ اللہ پاک تو اپنی شان اپنے امتیوں کو، اپنے بندوں کو حکمت سکھایا نا۔ قرآن فرماتا وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا۔ فرمایا حکمت کیا ہے؟ عرض کی گئی ہمیں حکمت کے بارے میں بتائیے، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے۔ جہاں آپ لگو کہ یہاں مجھے حکمت مل رہی ہے تو اس دروازے کو کیا کر لینا؟ مضبوطی کے ساتھ تھام لینا۔ فرمایا جو حکمت والا ہوتا ہے لا یامر الناس، وہ لوگوں کو حکم نہیں دیتا الا بالحکمت، مگر کس کے ساتھ؟ حکمت کا ہی دیتا ہے۔ ولا یامر بالصفح، وہ کوئی برائی کا حکم نہیں دیتا، بری چیزوں کا حکم نہیں دیتا، جس میں فحش ہو، صفات ہو، ہے نا، بیوقوفی ہو، ان چیزوں کا شریعت میں، شریعت کیا، اگر کوئی صاحب حکمت والا ہوگا وہ بھی بری چیز کا حکم نہیں دے گا۔ جب ایک انسان کے بارے میں ہمارا یہ ذہن ہے کہ ایک عالم دین، ایک مطلب امتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب وہ کسی بری چیز کا حکم نہیں دے گا، جب بھی وہ حکم دے گا وہ اچھی چیزوں کا حکم دے گا۔ وہ آپ کو بولے گا بیٹا سچ بولا کرو، نگاہوں کی حفاظت کیا کرو، اپنے اعضاء کی حفاظت کرو، غیبت سے بچا کرو، دل کو صاف کرو، یہی چیزیں بڑے حکم دیتے ہیں نا۔ بڑا کبھی بھی آپ کو یہ مشورہ نہیں کہ آپ چوری کر لو، دے گا؟ پتہ یہ چلا جو حکمت والا ہوتا ہے وہ کن چیز کا حکم دیتا ہے؟ اچھی کاموں کا حکم دیتا ہے۔ فرماتے تو تمہارا کیا خیال ہے شارع کے بارے میں؟ شارع سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ عز و جل کی ذات۔ یہ جب حکم دیتے ہیں تو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ یہ اشیاء، ایسی چیزوں کا حکم دیتے جس میں کیا ہوتا ہے؟ حسن ہی حسن ہوتا ہے، جس میں اچھائی ہوتی ہے، جس میں دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے خیر ہوتی ہے۔ ساتھ میں جو لوگ، اگر ہم
ایک انسان ہونے کے اعتبار سے دیکھیں، آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہر ایک کے لیے نمونہ آئیڈیل ہے، مطلب آئیڈیل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایسے غیر مسلموں کے بڑے بڑے لیڈروں سے جب پوچھا گیا آپ نے اتنی بڑی بڑی حکومتیں کیوں کی، انہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھا کہ ان کے دور کیسا تھا، وہ کیسے چیزوں کا حکم دیتے تھے، کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیتے تھے، ہم نے ان کو اپلائی کیا، ہم دنیا کے اعتبار سے کیا بن گئے، بہترین لیڈر بن گئے۔ تو کتاب میں دیکھیے فرماتے ہیں لِأَنَّ الْأَمْرَ، امر جو ہوتا ہے، لِبَيَانِ، یہ اس بیان کے لیے آتا ہے، ان المامور بھی، جو معمور بھی ہے، جس کو طلب کیا جا رہا ہے، مما ینبغی، یہ ان میں سے ہے، ان یوجدا، کہ وہ پایا جائے۔ بھائی صاحب ابھی میرے پاس سامنے روٹی رکھی ہوئی ہے، میں کہوں گا آپ کھائیے، یعنی یہ جو ہم کسی چیز کو حکم دیں گے کسی چیز کے کرنے کا، اس کا تقاضا ہے کہ وہ کام پھر ہو، وہ کام پھر اللہ نے آپ سے فرمایا، ہم سے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کیا کر لو۔ اب اس حکم کا مقصد کیا ہے، کوئی نماز ادا کی جائے کہ نماز ادا نہیں کی جائے۔ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا زکوٰۃ دو، تو اس کا مسئلہ کیا نکلے گا، زکوٰۃ ادا کیا جائے۔ تو وہی فرمایا مما ینبغی، یہ ان میں سے کہ واجب ہے، ضروری ہے، ان یوجدا، کہ وہ فعل پایا جائے، فاقتضا ذالک، تو یہ تشریع سابقہ جو ہم نے بیان کر دے، امر اس بیان کے لیے آتا ہے کہ وہ معمور بھی کے لیے آتا ہے، معمور بھی کی یہ شان ہے کہ اس کا وجود پایا جائے، فاقتضا ذالک حسنہ، یہ چیز اس کے حسن کا کیا کرے گی، تقاضا کرے گی۔ وجہ کیا ہے، حکیم جو ہوتا ہے کسی بری چیز کا حکم نہیں دیتا۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ اب نتیجہ یہ نکلا معمور بھی میں کیا ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو سمجھ آ رہا، معمور بھی میں کیا ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا آیا بذات ہی اس میں حسن ہے، بذات ہی اس میں خوبی ہے، یا کسی غیر کی وجہ سے اس میں خوبی آ گئی۔ دیکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں وضو کا حکم دیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کس کا حکم دیا، وضو کا حکم دیا۔ ادھر ہم نماز کو دیکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، مثال کے طور پر اگر اس قسم کے الفاظ قرآن میں ہو، نماز کو کیا کر لو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے وضو کر لو، مطلب اس کا وہ جو مفہوم بنتا ہے، اللہ نے وضو کرنے کا بھی حکم دیا، نماز کا بھی حکم دیا۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ معمور بھی میں کیا ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے، معمور بھی میں کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے وضو کے اندر آیا اس میں بذاتی ہی حسن ہے، یا کسی دوسری جہت کی وجہ سے، دوسری بات کے وسیلے کی وجہ سے، دوسری بات کی سبب کی وجہ سے اس میں حسن آ گیا، یا اس میں ذاتاً حسن ہے۔ جب ہم نماز کو دیکھتے ہیں، نماز میں سراپا حسن ہی حسن ہے، ذاتی حسن ہے نماز کے اندر، ذاتی خوبی، کیونکہ اللہ عز و جل کی عبادت ہے، اپنے لارڈ جو ہمارا پیدا کرنے والا، جو اس کائنات کا کریٹر ہے، اس کی ہم کیا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں میرے مولا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے میرے مولا، آپ عبادت کے حقدار ہیں اور کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ لیکن جب ہم وضو کو دیکھتے ہیں، وضو کی ذات کو دیکھتے ہیں، وضو کو ہم اس کے حیثیت سے دیکھتے ہیں، ہمیں ملتا ہے وضو تو بظاہر پانی کو ضائع کرنا ہوا، آپ کے ٹینک میں پانی ہے، آپ نے نل کھویا، بظاہر پانی کیا ہو رہا ہے، آپ کو ٹھنڈک حاصل ہو رہی ہے، یا اگر آپ نے ٹھنڈی میں وضو کیا تو آپ کے اعضاء گرم ہو رہے ہیں گرم پانی سے۔ یعنی دیکھا جائے وضو میں کیا ہے، اس میں پانی کا ضیاء ہے، اس میں انسان کیا کرتا ہے، پانی کو ضیاء کرتا ہے، تبرید، یعنی ٹھنڈک حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن جب ہم اسی وضو کو دیکھتے ہیں، اس وضو میں اچھائی ہے، تبھی تو رب نے حکم دیا نا۔ حالانکہ اگر ہم بظاہر تھوڑا عقل کو دیکھ لیں گے، عقل ہمیں کہیں گی یہ تو پانی کو ضائع کر رہے ہو آپ تو ٹھنڈک حاصل کر رہے ہو۔ لیکن ابھی ہم نے رول پڑھا کہ معمور بھی میں حسن ہوتا ہے، ہمیں ظاہر سمجھ آ رہا ہے کہ وضو میں حسن نہیں ہے، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں ہمارے فقہاء کرام نے جہاں پر یہ بات بیان کی ہے کہ معمور بھی میں حسن ہوتا ہے، وہی ہمارے فقہاء کرام نے اس بات پہ ہماری تربیت فرمائی ہے، حسن کبھی بذات ہی ہوتا ہے، کبھی لغیر ہی ہوتا ہے۔ اب ہم جب نے وضو میں غور کیا، اس میں حسن ہے مگر کس کے واسطے، نماز کے واسطے سے۔ وہ وضو میں حسن ہے کس واسطے، قرآن کو چھونے کے واسطے سے، کیونکہ بغیر وضو کے بھی قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن چھونے کے لیے قرآن نے کیا فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہیں چھو سکتا سوائے جو کیا نہ ہو، پاک صاف، یعنی جنبی نہ ہو، بے وضو نہ ہو۔ بات سمجھ گئے؟ اب دیکھ کیا فرمایا، ثم المامور بھی، پھر جو یہ معمور بھی ہے، فی حق الحسن، حسن کے حق میں، حسن کے ذات میں، نوعانی، دو قسمیں، یعنی معمور بھی میں حسن ہوتا ہے،
پھر اس حسن کے اعتبار سے کتنی قسمیں نکلتی ہے؟ 2 قسمیں نکلتی ہے، حسن بنفسہ و حسن لغیرہ۔ حسن بنفسہ تو حسن لغیرہ، یعنی جیسے ہم نے پڑھی نا کتابوں میں عبادت کی قسمیں، عبادت مقصودہ، عبادت مقصودہ جو خود اپنی ایک عبادت ہوتی ہے، غیر مقصودہ جو دوسرے کے واسطے سے عبادت بن جاتی ہے، جیسے اس کی مثال بھی ہمارے فقہا نے کس کی دی ہے؟ وضو کی۔ وضو کیا ہے؟ عبادت غیر مقصود۔ یہ تو فقہاء کرام نے یہ لاجک بیان کیا، عبادت کی 2 ہی قسمیں، عبادت مقصودہ اور عبادت، لیکن جب قلم اٹھا بریلی کے تاجدار کے اشرا امام محمد رضا خان فاضل بریلی کی، آپ نے فرمایا عبادت کی 4 قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں۔ آپ سے پوچھا گیا حضور کیسے؟ کہاں عبادت مقصودہ اور غیر مقصودہ باقی فقہاء نے لکھا ہوا ہے کہ نہیں، جو آپ نے سنا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس مقصودہ کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ اس مقصودہ کی پھر وہ عبادات جس میں طہارت شرط ہے، جس میں طہارت کیا ہے، اور وہ عبادات جس میں طہارت شرط نہیں ہے۔ نماز عبادت مقصودہ ہے لیکن مشروطہ بالطہارت، طہارت کے ساتھ کیا ہے؟ بولو بھائی صاحب، نماز بغیر طہارت کیا آئے گی؟ اور آپ نے فرمایا سلام کرنا یہ عبادت مقصودہ ہے لیکن طہارت شرط نہیں ہے۔ بات میں آئے کہ نہیں؟ ان عبادت کی پھر 2 مقصودہ کی 2 قسمیں نکلی، مشروطہ بالطہارت، مشروطہ غیر مشروطہ بالطہارت جس میں طہارت شرط، ایسے غیر مقصودہ کی 2 قسمیں ہیں جس میں طہارت شرط نہیں ہے، جس میں طہارت شرط ہے۔ تو آپ نے فرمایا باقی نے 2 قسمیں لکھی ہے، لیکن امام اہل سنت نے کتنی قسموں کو بیان کیا ہے؟ 4 قسموں کو بیان کیا۔ فالحسن بنفسہ، حسن بنفسہ کیا ہے؟ حسن بنفسہ آئی شباش بزرگوں دوستو، فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر کیا لانا؟ ایمان بذاتی حسن ہے، ایمان میں تو خیر ہی خیر ہے کہ نہیں؟ والشکر المنعم، انعام کرنے والے کا، احسان کرنے والے کا شکر ادا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ بذاتی حسن ہے۔ اور شکر کے بارے میں فرمایا اگر انسان شکر کرتا ہے تو مزید ملتا ہے نا، یعنی وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ کوئی نہیں بس احسان ہی ہے، یعنی ایسے ہی فرمایا۔ اور باقاعدہ اس کی اگر کوئی آپ کا محسن ہے اس کا احسان جٹلانا بعض اوقات یہ مطلب گناہ کا سبب بن جاتا ہے، بعض اوقات گناہ بن جاتا ہے۔ جس نے آپ پر احسان کی ہو تو اس کا شکر ضروری ہے، ناشکری کیا ہے؟ گناہ۔ اسی احادیث کی وجہ سے انہی جزیوں کو ملا کر ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا ہے اگر آپ کی بیعت ہے کسی سنی صحیح عقیدہ پیر صاحب کے ساتھ، بات سمجھ گئے، تو بیعت کو توڑنا اب ناجائز ہے۔ جیسے آپ بیعت ہے مثال کے طور پر حضور تاج شریع علیہ رحمہ سے، آپ بیعت ہے مولانا الیاس قادری صاحب سے، ٹھیک، اب کسی بھی سنی صحیح عقیدہ جامع شرائط پیر سے کیا ہے؟ بیعت ہو چکے ہیں۔ اب بیعت کا تقاضا کیا تھا؟ آپ شکر کر لے یا ناشکری کر لے؟ بھائی صاحب بیعت کی وجہ سے انسان کو کم از کم اتنا تو ملتا ہے نا کہ انسان کو نیکی کی مہلت ملتی ہے، گناہ سے نفرت ملتی ہے، یہ تو احسان ہے نا ایک قسم کا۔ اب احسان کے بدلے ہمیں کیا کرنا تھا؟ شکر کرنا تھا۔ اب بیعت توڑنا یہ شکر ہے کرنا ہے یا ناشکری ہے؟ اور ناشکری ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا والصدق، سچ کہنا، اور کیا فرمایا حدیث میں؟ فرمایا الصدق، یہ جو صدق ہے یہ نیکی ہے، اور نیکی کہاں لے جاتی ہے؟ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ والعدل، اور کیا کرنا؟ انصاف کرنا۔ والصلاۃ، اور کیا کرنا؟ اور نماز کے بارے میں ہمارے فقہا فرماتے والصلاۃ حسن فی نفسہ، بذات ہی نماز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وجہ یہ ہے تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک آپ مجھے بتا دو کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس سے رب کی تعظیم ظاہر نہ ہوتی ہو؟ سجدہ کرو رب کی بڑائی، رکوع کرو رب کی بڑائی، تشہد میں بیٹھو رب کی بڑائی، سجدہ کرو رب کی بڑائی، آپ سلام پھیرو رب کی بڑائی، تعظیم ہی تعظیم پروردگار کی۔ وَنَحْوِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْخَالِصَةِ، اس کے علاوہ اس کی بے شمار کیا نکلیں گی؟ قسمیں نکلیں گی۔ آگے فرمایا آپ فَحُكْمُ هَذَا النَّوْعِ، اس نوع کا حکم، کس نوع کا حکم؟ حسن بنفسہ کا نوع کو حکم، اذا وجب علی العبد اداؤہ، جب ایسی عبادت کا جو عبادت حسن بنفسہ کے قبیل سے ہو، جب یہ عبادت کسی بندے پر کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ آئی شباش۔ لا یسکت، یہ عبادت ساکت نہیں ہوتی الا بالادا، مگر ادا کرنے کے ہی ذریعے سے ادا ہو جائے گی، ساکت ہو جائے گی۔ ہم پر نماز فرض تھی ظہر کی، آج فجر کی نماز، ٹھیک ہے، ہم سے وہ فرض ساکت نہیں ہو جائے گا جب تک کہ ہم وہ فرض نماز پڑھنا لیں، ادا نہ کر لیں۔
वहाज़ा फ़ीमा ला यहतमिल सुकूत, और ये उस हालत में है जो सुकूत का एहतिमाल ना रखते हो। बाज़ अहकाम ऐसे होते हैं जो बंदे से साकित होते हैं। क्या होते हैं? आप देखिए, हमेशा एक बनीनवा इंसान को ईमान पर बरकरार रहना क्या है, लाजिम है कि नहीं है, लेकिन ये ऐसा फ़र्ज़ है, ये कभी कभी साकित हो जाता है। साकित हो जाता है ना, कैसे ज़बान से साकित हो जाता है। अगर आपको किसी ने मजबूर कर दिया कलमे कुफ्र के बकने पर, तो शरीयत आपको किसकी इजाज़त दे रही है? कलमे कुफ्र इजाज़त दे रही है, लेकिन बेहतर और अफजल यही कि ना कहा जाए। उस वक्त भी इंसान ज़बान से गवाही दे, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे फुक़हा फरमाते अगर इस हालत में मरा, माता शहीदा, शहीद की मौत दी जाएगी, उसको शहीद का मकाम मर्तबा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई रुख्सत है, इसमें अजीमत है ना बोलना, अजीमत क्या है, लेकिन रुख्सत क्या है? अगर कोई इंसान बोल ले अपनी ज़बान से, गुनहगार नहीं हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन कुरान में फरमाया गया है वह क़ल्बुहु मुतमइन्नुन अल ईमान, इसका दिल किस पे रहना चाहिए? ईमान पर रहना चाहिए। तो तब जाके ज़बान से बोलने की क्या है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अजीमत पे भी अमल कर सकते हैं, रुख्सत पे भी अमल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात रुख्सत पे ही आपको अमल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर इंसान ऐसा इंसान है जो किसी ऐसी जगह फंस गया जहाँ न तो पानी है, न खाने की कोई शय है, सामने खंजीर का गोश्त रखा हुआ है। कुरान ने हमें क्या फरमाया? खंजीर का गोश्त तुम्हारे लिए हराम है, इल्ला जो मगर मुज़तर, जो हमन इस्तुर है ना कुरान पाक की आयत, जो मुज़तर बन गया, गैर बागिन वला आसिमिन, न तो बगावत करते हुए न गुनहगारी करते हुए, यानी इतना आप खा सकते जिससे आपकी क्या बच जाए, जान। अब कोई कहेगा नहीं यार मैं नहीं खाऊंगा, मैं सब्र करूंगा, क्या करूंगा। इस वक्त शरीयत का ही हुक्म है, आपको खाना पड़ेगा। अगर आपने परहेज किया और नहीं खाया उतना जितनी से आपकी क्या बच जाती, जान बच जाती। आप ये मत समझा मुझे कोई शहादत का दर्जा मिलेगा। फुक़हा फरमाते माता आतिमा, ऐसा शख्स गुनहगार भी इसकी मौत आ जाएगी, क्योंकि इसको शरीयत ने ही कहा था यहाँ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा अपनी ज़िंदगी क्या करने के लिए, बचाने के लिए। ये मैं समझा ये रहा था। बाज़ इबादतें मक़सूदा ऐसी होती है जो फ़कत उस चीज़ से साकित हो जाएंगी, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। हाँ, कुछ इबादत ऐसी होती है जो बाज़ औक़ात क्या हो जाती है, किसी हालत में साकित हो जाती है, जैसे ईमान बिल्लाह। आयशा मसलो ईमान बिल्लाह, ये जैसे ईमान। व अम्मा मा यहतमिलु सुकूत फ़हुव यसकुतु बिल अदाई औ बिइस्कातिल आमिर, रही वो इबादत जो सुकूत का एहतिमाल ना रखती हो, ठीक है। ला ऊपर क्या बोला, ला यहतमिलु सुकूत, जो सुकूत का एहतिमाल नहीं रखती। मसलो ईमान बिल्लाह, जैसे कि ईमान बिल्लाह नीचे लिखा हुआ है, फरमाया अल मुराद बिल ईमान हा हुना अत तस्दीक, ईमान से मुराद क्या है, तस्दीक। फ़इन्नहु रुकनुन अस्लियुन, यही असली रुकन है। ला यहतमिलु सुकूत, जो सुकूत का एहतिमाल नहीं रखता। बिखिलाफ़ बिहाल, किसी भी हाल में आपका दिल वाला ईमान साकित नहीं हो सकता। बिखिलाफ़ इकरार, बरखिलाफ क्या, इकरार के। फ़इन्नहु रुकनुन, ये रुकन तो है, इम्मा ज़ाइदुन, या तो रुकन ज़ाइद है, और शर्तुन, या शर्त है, इजराल अहकाम फिद दुनिया, दुनिया में अहकाम जारी होने के लिए, अला हस्बिल इख्तिलाफ़ बैनल उलमाए, फ़इन्नहु यस्कुतु बिक़द्रिल इक़रार, ये जो ज़बानी वाला इकरार है ये कभी कभी क्या होता है, सुकूत का एहतिमाल रखता है। मगर वो वाला ईमान जो कभी भी इंसान को साकित नहीं करता, सुकूत का एहतिमाल नहीं रखता, वो कौन सा ईमान है, क़ल्बी ईमान, तस्दीक पे ईमान। कौन सा ईमान, तस्दीक। वो अम्मा मा यहतमिलु सुकूत, रहे वो चीज़ जो क्या हो जाते हैं, सुकूत का एहतिमाल रखते हैं, जो बंदे से साकित हो जाती हैं। ये नहीं है ऊपर जो तशरीह गुजरी उसका हासिल यही निकला, अल्लाह ने आपको मुकल्लफ बनाया है कि इसके लिए आपको ईमान लाना पड़ेगा। ये अब आपने जो ईमान लाया ये तभी आपका माना जाएगा जब आप दिलो जान से क्या मानेंगे, अल्लाह ताला के सारे अहकाम को मानेंगे, फिर ये ईमान आपसे कभी साकित। लेकिन फजर की नमाज हमने पढ़ ली तो क्या हो गई, अब ये भी दोबारा हम पर फ़र्ज़ है। लेकिन सुबह फजर के वक्त हम ईमान वाले थे, है कि नहीं। इस वक्त भी रहना है कि नहीं रहना ईमान वाला, ज़ोहर में रहना है कि नहीं रहना, ईशा में रहना है कि नहीं रहना, रात में रहना है कि नहीं रहना, ये ईमान कभी साकित नहीं होगा। वही फरमाया व अम्मा मा यहतमिलु सुकूत, रहे वो मामूरात जिसमें हुस्न बिन नफ्सी होता है, जो सुकूत का एहतिमाल रखता है। ये सुकूत का साकित कैसे हो जाएगा, फ़हुव यस्कुतु बिल अदाई, ये किसी तरह अदा हो जाएगा, साकित हो जाएगा अदा करने के ज़रिए। जैसे आपने आज जब हम इंशाल्लाह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, जैसे हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे हमसे क्या हो गई, अब हमारे नामा अमाल में दोबारा ज़ोहर की नमाज़ फ़र्ज़ हमने पढ़ ली तो क्या हो गई, साकित। औ बिइस्कातिल आमिर, या आमिर ही आपसे उस चीज़ को क्या कर दे, हैज़ो निफास वाली खातून से किसने नमाज माफ़ की, शरीयत ने। तो पता चला
وہ معمورات جس میں سقوط کا احتمال ہے وہ فقط دو چیزوں سے بندے کے اس سے لیس ہو جائے گی، یا تو بندہ خود اس کو کیا کر لے، ادا کر لے، یا عامر خود شارع کیا کر لے، اس چیز کو کیا کر لے، ساکت کر لے. جسے حائضہ اور نفسہ والی خاتون سے قرآن و حدیث میں ان کی نماز کو کیا کیا گیا ہے، ساکت. وعلی ھذا قلنا، اسی بنا پر ہم نے کہا، اذا وجبت الصلاۃ، نماز کیا ہوئی، فی اول الوقت، سقط الواجب بالادا، اب نماز کیسے، اب وہی واجب کیسے ساقط ہو جائے گا، ادا کرنے کے ذریعے. او باعتراض الجنون والحیض والنفاس فی آخر الوقت، یا کسی انسان کو جنون پیش ہوا، جنون لاحق ہوا، یا حیض پیش آیا کسی خاتون کو، یا نفاس کسی خاتون کو کیا آیا، پیش آیا، کب، فی آخر وقت، آخر وقت میں. مثال کے طور پر وقت شروع ہو رہا تھا 5 بجے سے لے کے 9 بجے تک وقت ہو رہا تھا سپوز، ٹھیک. اب 5 بجے جیسے ہم مکلف بن گئی نماز کی، نماز ہم پر فرض ہو گئی، لیکن یہ جمیع وقت ہمارے لیے وقت ہے کہ نہیں، پیچھے ہم نے پڑھا پورے وقتوں کو گھیرنا ضروری. آپ کسی بھی جز میں کیا پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں. اب ایسا انسان کو بھائی صاحب 8:30 تک اس کو وقت تھا، 8:30 کیا، 8:50 8:55 8:59 تک کس کا وقت ہے، اس نماز کا وقت ہے. اب 8:50 پہ اس کو حیض لاحق ہوا، کیا لائق ہوا، آپ بتا دو، اس کو وقت کے اندر ہی حیض لائق ہوا کہ نہیں ہوا، اور یہ وقت کس کا تھا، نماز کا، ظہر کا. اب جو یہ حیض ہوا، چونکہ حیض و نفاس والی خاتون سے نماز کیا ہے، ہمارے فقہا فرماتے یہ وقت کی نماز اس سے کیا ہے، ساقط، اس کی قضا نہیں ہے، اس کی قضا. وجہ یہ ہے کہ اس کو جو جنون حیض یا نفاس لائق ہو وہ وقت کے اندر لائق ہوا. ہاں وقت کے بعد ہوتا، ہم کہتے اگر اس نے یہ نماز نہیں پڑھی، اس پر یہ نماز کیا ہے، قضا ہے. فی آخر وقت باعتبار ان الشرع، بھئی اعتبار کی جو شریعت ہے، اسقطھا، شریعت نے اس کو کیا کیا ہے، ساکت کیا ہے، عنہ، مکلف سے، عند ھذہ العوارض، ان عوارض کے وقت، ان عوارض کے. اب کوئی انسان کہے گا بھائی صاحب میری آنکھ کھل گئی 5 بجے، اب 3 منٹ باقی تھے، کیا تھے، اب کتنے منٹ باقی ہے، 3 منٹ، 1 منٹ. بات سمجھ گئے، ان دا حاضل ٹائم ہوا کیا، دوسری کرنے کی ان کی ہے.